बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ एक लफ्ज ने एक शख्स को सड़क से उठाकर बिजनेसमैन बना दिया, और सिर्फ एक छोटा सा अमल जिसने एक बे औलाद माँ की झोली भर दी और एक लड़की की टूटी हुई मंगनी को दोबारा जोड़ दिया। वो लफ्ज था अस्तगफिरुल्लाह। ये सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं है, ये तो किस्मत लिखवाने की कुंजी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे इस्तगफार आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, किस तरह हमें इस्तगफार करना चाहिए, क्या बेहतरीन टाइमिंग होनी चाहिए और कौन सा इस्तगफार पढ़ें। सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहना ही काफ़ी है या सैयदुल इस्तगफार किया जाए? हदीस की रोशनी में हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे नबी कौन सा इस्तगफार कहते थे? इन सब सवालात का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपके दिल में जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब इस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। देखिए, इस्तगफार का मतलब है अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगना। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हो तो बारिश अता करेगा, वो माल अता करेगा, वो औलाद अता करेगा, वो बरकत अता करेगा तुम्हें। तो ये आयत हमें बताती है कि इस्तगफार से ना सिर्फ गुनाह माफ होते हैं बल्कि दुनियावी मसाइल भी हल हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में रिस्क आ जाता है, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाता है। आप अगर औलाद की खुशी से महरूम है, अल्लाह ताला आपको औलाद का बेहतरीन वजीफा बता रहे हैं। अगर आपको बारिश की जरूरत है, आपकी अगर खेतियां हैं, इसके लिए ऑब्वियसली बारिश की जरूरत होती है, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उसका भी बेहतरीन वजीफा बताया है, इस्तगफार करना, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी करना। क्योंकि देखिए, हमारी जिंदगी में जो भी मसाइल हैं, हमारी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, वो हमारे अपने अमाल के बाइस हैं। और हम कहते हैं कि जी हमारी बंदिश करा दी गई है, हमें नजर लग गई है, हमारे पे जादू करवा दिया गया है। तो उससे पहले एक मिनट के लिए सोचें, क्या आपके अमाल ही तो वजह नहीं है आपकी परेशानी की, आपकी बेसकूनी की, आपके माल में तंगी की, आपके करंट हालात की? तो उस वजह को ढूंढें, उस रूट कॉज को ढूंढें और उस रूट कॉज को खत्म करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने आजिज़ी के साथ माफी मांगे अल्लाह से अपने गुनाहों की, और उस पर नदामत शो करें। सबसे बड़ी बात, जब तक आप जो कह रहे हैं, जो तस्बीह पढ़ रहे हैं, उसका असर आप अपने दिल पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो नहीं करेंगे, कोई भी वजीफा, कोई भी तस्बीह असर नहीं करेगी जब तक आप पूरे खलूस के साथ, पूरे डूब के वो वजीफा नहीं करेंगे, पूरी दिलजोई के साथ वो वजीफा नहीं करेंगे। हमेशा मैं आपको वीडियोस में यही बात कहती हूँ, जो भी आपने वजीफा करना है, जो भी आपने तस्बीह पढ़नी है, उसकी पहली कंडीशन यही है कि आपको यकीन होना चाहिए, आपको अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल होना चाहिए, आपको अल्लाह के कलाम पे तवक्कुल होना चाहिए कि मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो तमाम हालात को बदलने पे कादिर है, वो आपकी जिंदगी को बदलने पे कादिर है, वो एक नॉन मुस्लिम को मुस्लिम बनाने पे कादिर है और एक मुस्लिम को अपने दीन से दूर करने पर कादिर है। ये उसकी शान है और ये उसी को लायक है। तो हम क्यों ना ऐसी हस्ती के साथ जुड़ जाएं, ऐसी हस्ती से अपना तल्लुक मजबूत करें। देखिए, आपके सामने एक आपके नेबर्स में कोई बहुत ही वीआईपी बंदा रह रहा होगा ना, आपके पास कोई बड़ा ही वीआईपी आपके नेबर्स में बंदा रह रहा होगा जो अच्छी पोस्ट पे होगा और जिसके बड़े अथॉरिटी होगी। तो आप कोशिश करेंगे कि मेरी इसके साथ बहुत अच्छी सलाम दुआ हो जाए। उसके लिए आप उसके घर जाएंगे, उसको तोहफे तोहफ देंगे, इस तरह से कुछ ना कुछ उसके साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करते रहेंगे ताकि मैं इसकी पहचान में आ जाऊं। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हान ताला तो तमाम दुनिया के जो अथॉरिटीज हैं, उन सब अथॉरिटी से ऊपर है, कहीं ऊपर है, जो हर चीज़ को कंट्रोल किए हुए हैं। तो हम क्यों ना उस ज़ात से ही ताल्लुक़ बनाएं जिसके दरवाजे पे कोई दरबान नहीं है, जिसके लिए हमें कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट जाकर उससे अपनी बात शेयर कर सकते हैं, उससे अपना दुख दर्द बयान कर सकते हैं। कभी नहीं उकताता आपके दुखड़े, आपके मिसाइल सुनते सुनते उसको, बल्कि अच्छा लगता है जब बंदा हार के, थक के उसके पास आता है और फिर कहता है, अल्लाह अब मैं थक गया हूँ, मुझे थाम लेना, मैं डूबने वाला हूँ, मुझे बचा लेना। ये अल्फाज, ये बेबसी, ये इंसान का सरेंडर करना अपने आप को अल्लाह के सामने, अल्लाह को बहुत पसंद है कि उसकी वहदानियत का इकरार करना, अल्लाह बस आप ही है और कोई है ही नहीं। तो जब आप उसकी वहदानियत का, उसकी तारीफ करते हुए इकरार करते हैं अपनी आजिज़ी का, अपनी बेबसी का, तो अल्लाह सुब्हान ताला आपकी किस्मत बदल देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तगफार करे, अल्लाह ताला हर तंगी से उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से निजात देता है और ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है जहाँ से बंदा सोच भी नहीं सकता। तो हम क्यों ना अपने नबी की इस बात को सीरियसली, अपने नबी की बात पे अमल करें। करना
کیا ہے، صرف کثرت سے استغفاری تو کرنا ہے، جو کہ میرے نبی خود کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی سیٹنگ میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ جب وہ نماز کے بعد فارغ ہوتے تو ایک ہی سیٹنگ میں وہ استغفار کرتے، 100 مرتبہ بھی دیکھا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتے، جو کہ اللہ کے محبوب ہے، جو کہ معصوم ہے، اللہ کے پیارے نبی ہیں، وہ اللہ سے استغفار کرتے۔ تو ہمارا تو گناہوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک مجھے تم پکارتے رہو گے اور مجھ سے امید رکھو گے، میں تمہارے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ دیکھیں یہ دونوں جو کی فیکٹر ہیں، ہم نے کبھی بھی ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک تو اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے امید رکھنا کہ ہاں وہ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور عطا کرے گا، وہ مجھے تنہا چھوڑ ہی نہیں سکتا، وہ ضرور میری مدد کو آئے گا۔ ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن کبھی وہ مجھے ڈوبنے نہیں دے گا، وہ ضرور میرے لیے ایسے رستے کھولے گا جن رستوں پہ میں چل کے کامیاب ہو جاؤں گا، جن رستوں پہ میں چل کر اپنی حاجت کو پہنچ جاؤں گا، اپنی مراد پالوں گا۔ دیکھیں اللہ وہ ذات ہے جس کو آپ جتنی مرتبہ پکارو گے اتنی مرتبہ آپ کو جواب دے گا۔ دیکھیں ہمارے پاس، ہم انسان ہے نا، تو ہمارے پاس کوئی بھی بندہ آتا ہے، 1 مرتبہ آئے گا، 2 مرتبہ آئے گا، 3 مرتبہ آئے گا، ہمیں اپنے دکھ درد سنائے گا تو ہم کہیں گے کہ یار اس کا تو وتیرہ ہی یہی ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ ہر وقت اپنے رونے روتے رہتا ہے ہر وقت، اور ہم اسے تنگ آ جائیں گے اور ایٹ دا اینڈ ہم اسے کنارہ کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے کہ جس کو آپ جتنی مرتبہ پکاریں گے، جس کے پاس آپ جتنی مرتبہ جائیں گے، آپ کا رشتہ اس کے ساتھ اور جڑتا چلا جائے گا، آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ اور مضبوط ہوتا چلے جائے گا۔ وہ ایسی رحیم ذات ہے، ایسی کریم ذات ہے جو کبھی اپنے بندوں کو انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ دیکھیں کہ اللہ کا ایک نام ہے المحیو، جس کا مطلب ہے حیا کرنے والا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے دعا مانگنے کے لیے، اپنی کوئی حاجت مانگنے کے لیے، تو مجھے بہت حیا آتی ہے کہ میں اس کا ہاتھ کس طرح واپس خالی لوٹا دوں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے وظائف کام نہیں کرتے؟ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، ہم نے نوافل ادا کر کے دیکھ لیے ہیں، ہم نے تہجد پڑھ کے دیکھ لیا ہے، ہم نے استغفار کر کے دیکھ لیا ہے، ہم نے صدقے دے کے دیکھ لیا ہے، لیکن ہماری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس ذات کے بارے میں، اس رحیم ذات کے بارے میں؟ دیکھیں سوچیں، شاید یہی جو سوچ ہے، آپ یہی جو نیگیٹو سوچ شیطان کی طرف سے آپ کے دماغ میں آ رہی ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں جتنا مرضی دعا کر لوں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لوں، میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ شیطان ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے خود کہا ہے کہ تم مجھ سے استغفار کرو، معافی مانگو اور مجھے پکارتے رہو اور امید رکھو۔ تو یہ شیطان سب سے پہلے آپ کی امید توڑے گا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، بڑا عرصہ ہو گیا، 6 ماہ ہو گیا، سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے وہ آپ کی امید توڑتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ سے دعا کروانا چھڑوا دیتا ہے، جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ دونوں احکامات سے آپ کو دور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سوچیں اگر کہ یہی اگر آپ کی زندگی کا اختتام ہو، موت پر حق ہے اور کسی نہ کسی دن ہم نے جانا ہے، ہم سب نے جانا ہے، اور سوچیں کہ اگر اسی پوائنٹ پہ مایوسی کے عالم میں زندگی ختم ہو جائے تو ہمارے جو پچھلے سالوں کی عبادتیں، ریاضتیں، وہ سب تو ضائع چلی گئی نا شیطان کے اس عمل کی وجہ سے۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا آپ نے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو لگتا ہے کہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی لے، اپنے گھر کی چھت سے باندھے اور اس کے ساتھ لٹک جائے، شاید یہ تدبیر اس کے غصے کو کم کرتے۔ دیکھیں اللہ اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان بندوں کے لیے جو یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا، ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا، ہماری حاجات کو پورا نہیں کر رہا۔ تو اللہ نے ان بندوں کے لیے یہ کہا ہے، مایوسی گناہ ہے، آپ کو کفر کے قریب لے جاتی ہے، کیونکہ انسان مایوس ہو کر بہت ساری ایسی زبان سے باتیں نکال دیتا ہے جو کہ کفر کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی کہنا کہ میری حاجات پوری نہیں ہوتی، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ گناہ ہے۔ بہت ساری سسٹرز ایسے کمنٹ کرتی ہیں، تو خدا را سسٹرز
اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ پہ توکل رکھیں، وہ آپ کی دعائیں قبول کر رہا ہے۔ آپ نے جو بھی دعا کی ہے وہ قبول ہی قبول ہے۔ اگر اس میں دیر ہو رہی ہے تو وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہو رہی ہے، آپ کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز ابھی آپ مانگ رہے ہیں آنے والے وقت میں جب اس کی شدید ضرورت ہوگی آپ کو اللہ تب بتا کرے گا وہ چیز، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اگر ابھی وہ چیز عطا کر دی جائے آپ اس کی قدر نہ کر سکیں اور اس کو ٹائم سے پہلے جب آپ کو شدید ضرورت پڑنے والی ہو اس کو کھو بیٹھیں۔ تو اللہ کی پلاننگ پہ توکل رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ تو بات کرتے ہیں کہ کون سا استغفار کرنا چاہیے ہمیں اور کس طرح کرنا چاہیے۔ دیکھیں بہت سارے استغفار ہیں، جو بہترین استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بہت ساری سسٹر کہتی ہیں ہم صرف استغفار پڑھ سکتی ہیں، وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہیں۔ اگر آپ کو واقعی میں اپنی حاجت پوری کروانی ہے تو جو ہمارے نبی نے کہا ہے کہ بہترین ہے تو اس بہترین کو ہی چوز کریں، اس بہترین استغفار کو ہی پڑھیں جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سید الاستغفار ہے جو کہ میں اٹیچ کر دوں گی اسکرین شاٹ سید الاستغفار کا، یہ بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ تھوڑا سا لمبا ہے تو چلتے پھرتے آپ نہیں پڑھ سکتی۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ سید الاستغفار کو دن میں کبھی بھی بیٹھ کر ایک سیٹنگ میں اس کو کم از کم 33 ٹائمز اس کو پڑھیں، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ دونوں استغفار آپ ڈیلی جو ہے وہ اس کو کوشش کریں کہ 1000 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اور اس کو آپ ملٹیپل سیٹنگ میں بھی کر سکتی ہیں، اس کو آپ ایک سیٹنگ میں بھی پڑھ سکتی ہیں، جیسے آپ کی آسانی ہے۔ ہمارا دین سختی کا دین نہیں ہے، ہمارا دین آسانی کا دین ہے، جس طرح آپ کو آسان لگتا ہے آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ پیریڈز میں بھی ذکر کر سکتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کھلی اجازت ہے۔ سوال آتا ہے کہ اس کو کرنا کتنے دن ہے۔ دیکھیے میں تو آپ کو کہوں گی سنت سے جو ثابت شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں ہی خوشحال چاہیے، دونوں زندگیاں آپ کو پرسکون چاہیے اور مالا مال چاہیے، تو آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جب تک سانس چلتی ہے، اور کم از کم اس کو 1 مہینہ دیں، 1 مہینہ تو کریں اس وظیفے کو۔ آپ دیکھیں گے کہ اپنی زندگی پہ جب اس کے اثرات آپ دیکھیں گے، آپ کی زندگی جس طرح ٹریک پہ آنا شروع ہو جائے گی، تو مجھے یقین ہے کہ پھر آپ اس کو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکیں گے، پھر آپ خود بخود اس کے ریزلٹس دیکھ کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ سو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، ہم سب پہ کرم کرے اپنا۔ لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ود دعا سیریز۔ اللہ پاک ارم محسن، صوفیہ، عائزہ، صبیہ، تحریم، محمد عبداللہ، مبینہ، تسنیم، انسن، آل اباؤٹ سیکرٹس، عمرانہ پروین، زرین خان، علینا پروین، اقرا ذوالفقار، سبیحہ نوید، نغمہ خان، مہرون، ریحانہ انصاری، ثانیہ تحریر، صدف انتیہ، وردہ، شمع پروین، فاطمہ امجد، فوزیہ فیصل، اسما ملک، نمی، صدف نعمان، سوزین، ربیہ خان، سمرین جاوید، مہوش شرما، درن، تہمینہ، انیلا، جویریہ مغل، امرین لیاقت، مسز عرفان، انجم، عالیہ، فیضان، اے بی قاری، ہنا پروین، ارسا زمان، صالحہ اشفاق، شبنم، شمع بانو، احمد موحد، مون، ہنا ہسبینڈ، ثنا ناز، شہریار اینڈ سحر اختر، اسد اللہ، شائستہ سراج، فرخندہ، عمران، رخسار انصاری، مسز شائستہ ریاض، ریل سمن، فریدہ فیصل، مریم صادق، فرحت، تہمینہ، سائمہ خان، لائف سٹائل ان دبئی، عرشیہ، تبسم، مائلہ، فاطمہ، نشا، امن، طلال، شاہدہ، نواز، سلمان۔ اللہ پاک ان تمام سسٹرز کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان کی سب حاجات کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ سے نوازیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، ان کو اپنے گھروں میں شاد رکھنا، آباد رکھنا، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو وسیع اور حلال رزق عطا کیجئے، آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اپنے گھروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اپنا ذاتی گھر نصیب فرمائیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کا سنوار لیجیے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔